بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان پر ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہے، داخلی دشمن بھی، خارجی دشمن بھی۔ خارجی دشمنیوں میں خوارج بھی ہے جو انڈیا اور اسرائیل کی ایما پر ان سے اسلحہ اور پیسے لے کر پاکستان میں قتل و قتال کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ تمام طبقات اور تمام علماء کرام بشمول مفتیان کرام نے متفقہ طور پہ فتویٰ دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا قتال یا جہاد نہیں ہو سکتا اور نہ ہے۔ اس حوالے سے پڑوسی ملک افغانستان کے امیر المومنین ملا ہبۃ اللہ صاحب کی بھی واضح سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں اور دیگر مفتیان کرام نے دنیا بھر سے جو فتاوی جات دیے ہیں وہ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ گروہ ہے جو خود کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو باطل گردانتا ہے۔ اس بارے میں یہاں پاکستان میں بالخصوص میرے کراچی میں علماء کرام کو آگے آ کر بڑھ کر بات کرنی ہوگی۔ میں خود جامعہ بنوریا سے فارغ التحصیل ہوں، میں نے درس نظامی پڑھا اور درس نظامی پڑھنے کے بعد فراغت کے بعد میں نے تخصص کیا، تخصص فی الفقہ کیا، اور میں یہ بات جو بھی کر رہا ہوں یہ کوئی اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہے، جو بھی ہے ہمارے دل کی آواز ہے۔ اور میری علماء کرام سے یہ گزارش ہے، اپنے اساتذہ سے گزارش ہے، ہم نے آپ سے قرآن پڑھا، ہم نے آپ سے حدیث پڑھی اور آپ نے ہمیں پڑھایا اور آپ نے ہمیں سکھلایا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، جہاد کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، جہاد کے اصول بتائے، حدیث میں بتائے۔ تو عذرا ہے کرم، میں اپنے اساتذہ سے عرض کروں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی کھل کر امت کو بتلائیں کہ واضح دلائل موجود ہیں۔ پاکستان میں قتل و قتال کرنے والا، پاکستان کے اندر خونریزی کرنے والا، پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کو مشرکوں کی حکومت قرار دینے والا اور قرار دے کر تعرض کرنے والا، چڑھائی کرنے والا کس حکم میں ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے ضروع شرع ڈیل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اصطلاح ہم آئے روز سنتے آتے ہیں، ہمارے اس چینل پر بھی آپ نے سنی، فتنۃ الخوارج۔ فتنۃ الخوارج کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں اور وہ کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافع ابن ازرق خارجی اور اس کے ساتھی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب تک ہم شرک کے ملک میں ہیں تب تک ہم مشرک ہیں، اور جب ملک سے شرک نکل جائے گا تو تبھی ہم مومن ہوں گے۔ اس لیے وہ کسی سے اگر گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو جاتا تو اسے وہ مشرک گردانتے تھے، یعنی کہ وہ دنیا میں کوئی چند ایک لوگ تھے جو مسلمان تھے، باقی ساری دنیا ان کے نزدیک کافر تھی۔ اور اس سے پہلے ہم اگر پیچھے جائیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ان الحکم الا للہ کا انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ لگایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول، اہل البیت، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، ان سے وہ بغاوت کر گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں خوارج قرار دیا، اور ان خارجیوں کے ساتھ جو علی رضی اللہ عنہ نے کیا وہ بھی ایک تاریخ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور خارجیوں پہ یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اس سارے قتل و قتال میں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا وہ بھی کافر ہوگا۔ ابراہیم الخارجی کا عقیدہ تھا کہ جتنے بھی دیگر تمام مسلمان ہیں وہ قوم کفار ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ سلام، دعا، نکاح، رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے اور میراث نہیں دینی چاہیے۔ وہ تو انہیں غلام تک سمجھتے تھے اور ان کا خون معاف سمجھتے تھے اور ان کو مارتے تھے، مباح سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے بچے، عورتیں، سب کا قتل جائز ہے، اور وہ قتل کرتے بھی تھے، ہاتھ پاؤں بھی کاٹتے تھے، پیٹ پھاڑتے تھے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں بھی یہ خوارج، یہ ساری نشانیاں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ احداث الاسنان کے وہ کم سن بچے ہوں گے، ٹین ایجرز، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹین ایجرز، یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، اور سفہاء الاحلام کہ دماغی طور پر وہ ناپختہ ہوں گے اور گھنی داڑھیوں والے ہوں گے، قتل لحیہ، ان کی داڑیاں بہت گھنی ہوں گی اور بہت اونچا تہبند باندھیں گے، اور وہ مشرق سے نکلیں گے، یخرج الناس من قبل المشرق لا یزالون یخرجون حتی یخرجون مسیح الدجال۔ وہ مسیح الدجال کا جو آخری گروہ ہوگا نا، تو اس کے ساتھ ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو یہ سب نشانیاں، یہ علامات کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حدیث پڑھیں گے،
اور نمازیں پڑھیں گے، وہ عبادت میں بہت زیادہ متشدد ہوں گے، انتہا پسند قسم کے ہوں گے، اور آپ جب ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی نمازیں تو کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے۔ ان کے روزے آپ دیکھیں گے، ان کی عبادات دیکھیں گے، لیکن ان کی وہ نمازیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی، ان کے وہ روزے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ وہ قرآن بھی پڑھیں گے اور ان جیسی قرات کوئی کر نہیں سکے گا، اتنی تلاوت کریں گے، لیکن ہمیں جو بھی دوسرے لوگ ہوں گے انہیں اپنی تلاوت ان کے سامنے ہیچ لگے گی، لیکن ان کی وہ تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ اس کے احکام ان کے حق میں، لیکن در حقیقت وہ قرآن ان کے احکام جو مستمد ہے اس کے خلاف وہ حجت ہوگا۔ یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، ابو داؤد کی حدیث ہے قتل خوارج میں، وہ لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یقولون من خیر قول البریہ، وہ بظاہر بڑی اچھی باتیں کریں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت اچھی باتیں کریں گے۔ یقولون من احسن الناس قولا، ان کے جو سلوگنز ہوں گے، ان کی جو ظاہری باتیں ہوں گی وہ بہت متاثر کرنے والی ہوں گی، یہ طبرانی میں ہے۔ اور وہ کردار کے لحاظ سے بڑے ظالم، بڑے خونخوار اور بڑے گھناؤنے قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ ابو داؤد جو باب فی قتال الخوارج میں یہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ تمام مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، وہ حکومت وقت یا حکمرانوں کے خلاف خوب قسم کی تنقید کریں گے، ہر قسم کی تنازنی کریں گے، ان پر گمراہی کے فتوے لگائیں گے، ان پر ضلالت کے فتوے لگائیں گے، اور وہ خود ہی کو حق پر گردانیں گے۔ اور وہ اس وقت منظر عام پر آئیں گے کہ جب لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو جائے، اور اہل اسلام اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اور ناحق خون بہائیں گے، یسفکون الدم الحرام، کہ ناحق خون بہائیں گے، اور یقطعون السبیل ویسفکون الدماء بغیر حق من اللہ، تو وہ رہزن ہوں گے، یعنی قطاع السبیل کہتے ہیں وہ جو راستہ روکنے والا، ڈکیت، ناحق خون بہائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور غیر مسلم اقلیتوں کو قتل کرنا حلال سمجھیں گے۔ اور یہ تمام کی تمام نشانیاں ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب اس قسم کی باتیں کریں گے، اس قسم کی حرکات کریں گے کہ لگے گا کہ بظاہر یہ تو بڑی مضبوط دلیل ہے، بہت حق بول رہے ہیں، لیکن یہ سب خوارج ہیں۔ اور ان خوارج کے ساتھ ڈیل سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جیسے کیا اسی طریقے سے ڈیل کرنے کا حکم ہے۔ جو ریاست پاکستان ہے اس میں مدارس ہیں، مفتیان کرام ہیں، مساجد ہیں، الحمدللہ 5 وقت اذان، نماز، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ پولیٹیکل اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، حکومتوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ خوارج یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ اور اس پر ابھی ہمارے علماء کرام کو آگے آ کر پیغام پاکستان کا جو ایک ہم نے دیکھا جو اس کی روح ہے اور اس کا پیغام ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں اور اسے ہم اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں، اپنی خانقاہوں میں بیان کریں اور بتلائیں۔ بہت سارے مدارس الحمدللہ، بہت سارے مدارس میں بھی نام لوں گا تو بڑے مسائل بن جائیں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان مدارس کی NOC، ان کی بجلی، ان کے پانی کے بل، ان کی یہ ساری فیسلٹیز، یہ ان کو ٹرسٹ بنانا، ان کے بینک اکاؤنٹس، یہ ساری فیسلٹیشن حکومت پاکستان کرتی ہے۔ پاکستان میں چندے پاکستانی لوگوں کے اموال سے مدارس میں پیسہ آتا ہے، تو پھر اگر مدارس، مساجد، خانقاہوں میں یہ سب آ رہا ہے تو مدارس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، مدارس کو یہ چاہیے، خانقاہوں کو یہ چاہیے، ممبر و محراب کو یہ چاہیے، علماء کرام کو یہ چاہیے کہ بتائیں کہ یہاں تفرقہ پھیلانا، لوگوں کو قتل کرنا، اس ریاست کے جو بھی ستون، جتنے بھی آرگنز ہیں اس کے خلاف مسلح جدوجہد، یہ حرام ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا ہے، شیخ الاسلام صاحب نے بھی فرما دیا ہے، تمام بڑے مفتیان کرام، علماء کرام اس پر دستخط کر چکے، کہہ چکے، تو کیوں نہیں اس فتوے پر عمل ہو رہا؟ کیوں نہیں یہ فتویٰ عام کیا جا رہا؟ کیا چیز مانے ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا کہیں ہمارے دلوں میں بھی تو وہ منافقت نہیں ہے کہ ہم بظاہر تقولون ماذا تفعلون کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور ہم اس ملک کے
वफादार हैं, अपनी इस रियासत के साथ मुखलिस हैं। और मैं उन खवारिज से मैं सवाल करता हूँ, वो पड़ोस से आते हैं, कहीं से भी बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि चीन से लेके यूएई, मुत्तहिदा अरब, मैं ये नहीं कहता उन मुल्कों के साथ जाके करो, वहां आपकी पींगें बढ़ती है, आप इसराइल से आप पैसा ले रहे हैं, इंडिया के साथ आपका जिहाद नहीं है। सारा जिहाद आके आप मुसलमानों के मुल्क में कलमा पढ़ने वालों को मार रहे हैं, कुरान और हदीस पढ़ने वालों को मार रहे हैं, मेजर अदनान को मार रहे हैं, तैमूर को मार रहे हैं, अली नाम के बंदे को मार रहे, उस्मान नाम के बंदे को मार रहे, जिसने बचपन से कुरान पढ़ा, कलमा पढ़ा, नमाजें पढ़ी, उसकी माँ तस्बीहां पढ़ती है, वो मुसलमान के बच्चे, उन्हें आप मार रहे हो और आप सवाब समझ के मार रहे हो और सवाब समझ के फट रहे। आपको मिसगाइड किया गया, आपको गलत ट्रैक पे चलाया गया। आप भी आए, तस्लीम व असला रखे और किसी भी किस्म के, और ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जन्नत हूर, ये सब कहानियां सुनाकर आपको मौत को बड़ी एक ग्लैमराइज करके आपको बताया जाता है कि जी शहादत होगी। ये कोई शहादत नहीं है। आप अगर रियासत पाकिस्तान में किसी को मारते हैं मुसलमान को, उस खून नाहक का आपको जवाब देना है। और ये मैं बात कुरान और हदीस पढ़कर शरह सदर के साथ कह रहा हूँ, अपने असातिज़ा से भी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। और आपके असातिज़ा के असातिज़ा जो यहाँ तमाम दारुल इफ्ताओं में, बुनर टाउन में, दारुल में, फारूकिया में, सिद्दीकिया में, आप जितने भी मदारिस हैं, शफी मदारिस में चले जाए, अहसनुल उलूम में चले जाए, ये बैठे हैं, हजरात से पूछिए, वो आपको खुद बताएंगे। खुदारा अपने हालों पर भी रहम करे, उम्मत के हाल पर भी रहम करे। और उलमाए किराम से मैं अर्ज करना चाहूँगा कि खुदारा छोड़ दें और बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करे और डर को निकाल दे, खौफ से, एक अल्लाह से डरे, कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह करें और अपने लोगों से कहना शुरू करें कि ये हराम है। ये फितनतुल खवारिज हो या फितनतुल हिंदुस्तान, जो भी पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जिद्दोजहद करेगा वो हराम का मुर्तकिब होगा। और हराम का मुर्तकिब करने वाले के क्या अहकामात होंगे, बिलखुसूस खून नाहक बहाने वाले को इंदल्लाह जवाब देना पड़ेगा। देखते रहिए विजन पॉइंट।